جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چینچی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچے چین کر رہے ہیں۔ چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے منہ کا دانہ پھینکتی ہے اور چی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو۔ ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے، اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو۔ اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے۔ یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو اے RSS والو، جھوٹے ہو اے BJP کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو تم، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ۔ یہ صورتحال ہماری، ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے۔ اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہے۔ اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا. جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا. اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری سے، انصاری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ. جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے. جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے. ڈرو اللہ سے. ہائے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے. اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا.